آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے مخاطب ہوا ہوں وہ اورل ہائیجین مینٹیننس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے دانتوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر ثاقب منہاس اور میں ایک کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن ہوں۔ میں پچھلے 12 سال سے پاکستان کے شہر کراچی میں ڈینٹسٹری پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا تعلق تدریس سے بھی ہے ڈینٹل کالجز میں اور ریسرچ کے حوالے سے بھی۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے مخاطب ہوا ہوں وہ اورل ہائیجین مینٹیننس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے دانتوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اس سے پہلے کا بنیادی ڈھانچہ یا یہ سٹیپ ہے کہ وہ اپنی اورل ہیلتھ کو مینٹین کر سکے اور کم از کم اس کو دانتوں میں خرابی آئے، تاکہ کم از کم خرچہ کر کے اور وقت ضائع کر کے وہ ڈینٹسٹ کے پاس ٹریٹمنٹ اویل کرے۔ اس میں جو سب سے اہم اور بیسک چیز ہے وہ دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں سب سے بہتر اور اہم طریقہ ہے ٹوتھ برشنگ۔ دن میں یہ بات مروجہ ہے کہ دن میں 2 دفعہ کم از کم ٹوتھ برش کرنا چاہیے، صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے دانتوں کو برش کیجئے، دانتوں کی تمام سرفیسز کے اوپر اچھے طریقے سے برش کیجئے ایک اچھے معیاری ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ۔ یہ بھی جان لیجئے کہ تقریباً تمام ٹوتھ پیسٹ ایک صابن کی مانند ہے، تو اس پریشانی میں نہ اپنے آپ کو الجھائیں کہ ہم فلانا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں یا فلانا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں۔ جسٹ پریکٹس دس۔ کچھ ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں جن میں فلورائڈ یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو آپ کا ڈینٹسٹ کبھی بھی گائیڈ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ڈینٹسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن عام جو ٹوتھ پیسٹ مارکیٹ میں موجود ہیں ان کو استعمال کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ٹوتھ برشنگ کے علاوہ میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں سب کو کہ کچھ بھی کھائیں پئیں تو اس کے بعد اچھے طریقے سے کلی کریں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں، گھر میں بڑے بوڑھے سب اس چیز کو پریکٹس کریں کہ کچھ بھی کھائیں، بھلے چائے پئیں یا شام کے دوران چھوٹی موٹی سنیکنگ کریں۔ بچے فریکوینٹلی سنیکنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد اچھے طریقے سے کلی کریں۔ اس سے بھی جو بھی غذا دانتوں کے بیچ میں پھنستی ہے وہ نکل جاتی ہے اور کھوڑ کھڈے کا سبب نہیں بنتی۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اپنے دانتوں کا معائنہ کیا کریں خود سے بھی، اور جانچا کریں کہ کیا غذا پھنس رہی ہے، کھانے کے بعد کوئی بوٹی، ریشہ یا کوئی بھی چیز دانتوں کے اوپر موجود ہے تو آپ فلاس کریں یا انٹرڈینٹل برشز کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کے کوئی کراؤن، برج، پروستھیسس لگے ہیں منہ کے اندر، مصنوعی دانت وغیرہ بنے ہوئے، ان کے اندر کھانا پھنسنے کی زیادہ شکایت ہوتی ہے، یا زیادہ بوڑھے لوگوں میں جن میں مسوڑے زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں ان میں یہ شکایت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو فلاس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے یا انٹرڈینٹل برشز کو۔ اچھا، دانتوں کی صفائی اور مینٹیننس بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمارے دانتوں میں کھوڑ کھڈے بھی نہیں ہوتے، اس سے ہمارے مسوڑے خراب بھی نہیں ہوتے، اور دانت کھوڑ کھڈے یا مسوڑے خراب ہونے یا ہڈی کے گھلنے کی وجہ سے ہم لوز نہیں کرتے۔ ہماری کلینک میں ہم یہاں پہ تمام قسم کی ڈینٹل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں ڈینٹل امپلانٹس، ڈینٹل ہائیجین مینٹیننس کے لیے ڈینٹل کلیننگ، ٹیتھ کو وائٹن کرنے کے لیے، یلو ٹیتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیتھ وائٹنگ پروسیجرز، اور ہر قسم کے ڈینچرز، روٹ کینال سرجریز، اور ہماری ایک بہت اچھی ٹیم ہے یہاں پہ جس میں سرجن، آرتھوڈونٹسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم مل کے بہت اچھے طریقے سے کاسمیٹک پروسیجرز، ہالی ووڈ اسمائل، یہ سب کرتے ہیں، ونیئرز کرتے ہیں۔ اور بیفور وی لیو ٹوڈے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں کراچی میں تاج کلینکس، جو کہ مین راشد منہاس روڈ پہ گلشن چورنگی پہ واقع ہے، یہاں پہ 2nd فلور پہ میری ڈینٹل پریکٹس ہے۔ یہاں ہم صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک موجود ہوتے ہیں، میں اور میری ٹیم ممبرز۔ میں یہاں پہ شام میں روزانہ لازمی موجود ہوتا ہوں 6 سے 10 کے درمیان، تو آپ کو اگر مجھے چیک اپ کرانا ہے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ مرہم کی ویب سائٹ پہ جا کے میری اپوائنٹمنٹ بھی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔
आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।